وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ تقیہ کرتے ہیں، تم ان سے مشرکوں جیسا سلوک نہ کرو۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخل لولوا الیہ وہم یجمعون، اور اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے تو یا تہ خانے یا دخول کی کوئی بھی جگہ تو وہ اس میں تیزی سے رسیاں توڑاتے ہوئے گھس جائیں۔ ومنہم من یلمزوک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا ہم یسخطون، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو ان صدقات سے دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو ان صدقات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان آیات مقدسات میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے جو ارشاد فرمایا، جو ہم نے کل آیات پڑھی تھیں، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ منافقین چاہے اس دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، ان کی دونوں زندگیاں برباد ہیں۔ ہاں جی، ہمارے بزرگ فرماتے دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا یا پھر موم ہو جا۔ دو رنگیاں، یہ بھی راضی رہیں وہ بھی راضی رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ شیطان بھی راضی رہے اللہ بھی راضی رہے، نہ نہ نہ، ایک کو ناراض کرنا پڑے گا، یا شیطان کو ناراض کر لو یا اللہ کو ناراض کر لو۔ ہم جب قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا چیز واجب ہے جی؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنا مستحب اور سنت ہے، لیکن واجب کیا ہے ہم پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ شیطان کو ناراض کرنا ہے۔ آپ کسی کو شیطان کہیں، مردود کہیں، راندہ درگاہ کہیں، ہاں جی، یہ اس کی عزت تو نہیں ہو رہی نا جی، اس کو ناراض کیا جا رہا ہے نا جی۔ تو اس کو ناراض کیا، راضی کون ہوا؟ اللہ۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جی، شیطان بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کا مشن اور ہے، رحمان کا مشن اور ہے۔ رحمان کے مشن والے شیطان کو ناراض کرتے ہیں، شیطان کے مشن والے رحمان کو ناراض کرتے ہیں۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو مرضی ہوں۔ حضرت آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہ آیات مقدسات ان کے کتنے اندر کے چھپے ہوئے عیبوں کو اور برائیوں کو کس طرح ظاہر کر رہی۔ ایمان والے کا مال بھی اس کے لیے فائدہ مند، اس کی اولاد بھی اس کے لیے فائدہ مند، لیکن منافق کے لیے مال بھی اس کے لیے نقصان دہ، اس کے لیے اولاد بھی نقصان دہ، بلکہ عذاب اور کفر کا سبب۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا، وہ قسمیں کھا کھا کر تمہیں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تو جناب کے بڑے فرما بردار ہیں۔ مجھ سے ساتھی ناراض ہوں شاید اس بات پر، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہنا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقتاً اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ 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 کہنا بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان، اللہ کی ماننا بڑا مشکل ہے۔ حقیقت میں پیغام کیا ہے، حقیقت میں مشن کیا ہے، وہ سمجھے کون؟ سمجھے صحابہ سمجھے۔ اور جن لوگوں نے اس مشن میں سے بھی اپنا مقصد نکالنے کی کوشش کی، قرآن بتا رہا ہے وہ منافق ہے۔ وہ قسمیں کھا کھا کر اس بات کا یقین دلاتے تھے کہ جناب ہم تو آپ جیسے پکے حضور کے غلام ہیں۔ ہمارے اکثر نا آج کل بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی بنیاد سے ہی واقف نہیں ہیں، ہم اپنی اصل سے ہی واقف نہیں ہیں۔ جس بندے نے قرآن پاک نہیں نہ پڑھا ہوا، اس کو جو مرضی کہہ دو جو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ موٹی سی مثال میں آپ کو دوں، جس بندے نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، میں کہوں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب چین جا کے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب جس نے تو پڑھا ہوا ہے تو 1 منٹ میں پہچان جائے گا کہ جناب یہ بات قرآن پاک میں نہیں ہے، اور جس نے نہیں پڑھا اس نے کہا یار بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اب اس ایسے دماغ کو آپ جدھر مرضی لے جائیں، ایسے بندے کو آپ جدھر مرضی لے جائیں، وہ چل پڑے گا آپ کے پیچھے۔ جنہیں لایا گلی اندے نال ٹر چلی۔
یہ لوگ اس لیے قسمیں کھاتے تھے ہمارا اندر کا کفر، شرک اور ہمارا جو خبیث باطن ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، اور اگر ظاہر ہو جاتا تو پھر یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا یا پھر ان کا مال بطور غنیمت ضبط کر لیا جاتا. یہ تو مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کو برباد کر رہے تھے. پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا چاہے جدھر مرضی وہ گھس جائیں مسلمانوں کے خوف سے، قلعے میں گھس جائیں، پہاڑ میں گھس جائیں، غار میں گھس جائیں، کسی بھی تہہ خانے میں تیزی سے دوڑتے ہوئے گھس جائیں، لیکن ان کی جو یہ منافقت ہے یہ چھپ نہیں سکتی. پنجابی میں کہتے ہیں عشق تے مشک لکایا نہیں لک دے، عشق تے مشک لکایا نہیں لک دے. خوشبو اپنا پتہ دے دیتی ہے، اس کو جتنا مرضی آپ چھپا کے رکھیں خوشبو اپنا پتہ دیتی ہے. عاشق اپنے مزاج سے پہچانا جاتا ہے یہ بندہ عاشق ہو گیا. عاشق کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ عاشق ہو گیا. موٹی سی مثال ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں میں حضور کا عاشق ہوں، اس کی ادائیں بتا دیں گی یہ حضور سے عشق کرتا ہے. اگر میں کہوں جناب مجھے حضور سے بڑا عشق ہے، میں حضور کے اوپر تو جان وار رہا ہوں، لیکن اس کا چہرہ ہی نہیں بتا رہا، چہرے پہ داڑھی نہیں اس کے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں حضور سے بڑا عشق کرتا ہوں، مجھے میرے نبی سے بڑا عشق ہے. اللہ کے نیک بندے اتنا بتا، عشق ایک تقاضا کرتا ہے کہ یار کی خاطر سب کچھ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، یار کے رنگ میں رنگا جائے. میں محبت رسول کا دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن نماز میں نہیں پڑھتا، میرے چہرہ محمدی نہیں، میری عادات محمدی نہیں، مجھے بنیاد کی نہیں پتہ. آپ اندازہ کیجئے اگر میں کسی دن یہ تجربہ ویسے کرنا کوئی نہیں، لیکن اگر یہ تجربہ کیا جائے نا کہ جمعے والے دن باہر گیٹ پہ لگا دیے جائے تالا، اور تالا لگانے کے بعد یہ کہا جائے کہ آج صرف یہاں سے وہ نکلے گا جو نماز کی شرائط اور فرائض سنائے گا. نماز کی شرائط اور فرائض جو بندہ سنائے گا نا جی، وہ آج بندہ باہر جائے گا. آپ خود تصور کر لیں کتنے لوگ باہر جائیں گے. ابھی اندر کی باتیں نہیں چلی، ابھی صرف سٹارٹنگ ہے کہ آیا آپ کی نماز پوری بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، سٹارٹ بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. باقی پوری ہونا یہ بات کی، واجبات کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن پہلی بات آپ یہ بتائیے نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں. بالکل بنیادی سوال ہے. کتنے لوگ پاس ہوں گے آپ خود بتائیے. ہم اس بات پر جھگڑتے ہیں کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہیں یا نہیں ہے، لیکن اس بات پر نہیں جھگڑتے جناب آپ کو تو نماز کی شرائط ہی نہیں آتی، آپ کو نماز کے تو فرائض ہی نہیں معلوم، آپ کو تو مفسدات ہی معلوم نہیں. وہ چیزیں جو اشد ترین ضروری ہیں جن کے بغیر نماز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایک بندہ 60 سال کی عمر میں میرے سے 15-20 دن زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ ہوگا مجھ سے پوچھنے آ رہا ہے جی غسل کے فرائض کیا ہیں. میں نے کہا آپ بتائیں آپ کس طرح غسل کرتے رہیں. وہ کہتا جی ہاتھ دھونا، استنجا کرنا، کرولی کرنا جناب، ایسے منہ دھونا، یہ غسل کے فرض ہو گئے. جس بندے کو 60 سال کی عمر میں نماز کی پہلی شرط ہی نہیں آ رہی، اس نے کیا نماز پڑھی ہے یار. اب میں اس کو کیا کہوں، حضور کا غلام کہوں؟ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غسل کے 3 فرض ہیں، 3 منٹ کے اندر ایک بندہ ساری زندگی کے لیے یاد کر سکتا ہے. لیکن ایک بندہ 60 سال گزار گیا ہے، لیکن اس نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں یار پاک کس طرح ہونا ہے. میں پلیت ہو گیا ہوں، میرے پہ غسل واجب ہوا تو میں نے پاک کس طرح ہونا ہے یہ نہیں جاننا نا. اور میں دعویٰ کر رہا ہوں حضور کا غلام ہوں. مجھے میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں. آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی جوانی کیسے گزری، آپ کا جو آخری ایام آپ کے کیسے گزرے، آپ کے حالات زندگی کیسے تھے، یا تو موجود نہیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے یار، موجود ہی نہیں ہے ہم کہاں سے آپ کو بتائیں. میرے نبی وہ واحد ایسی پوری انسانیت کے اندر شخصیت ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے جناب، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. حضور پانی کس طرح پیتے تھے یہ بھی پتہ ہے، حضور کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، کس ہاتھ سے تناول فرماتے تھے، کس کیفیت میں تناول فرماتے تھے، ایک ایک میری حضور آرام کس طرح فرماتے تھے، کس کروٹ اور کس پہلو پر آپ آرام فرمایا کرتے، کن کن چیزوں پر حضور آرام فرمایا کرتے، کن کن سواریوں کے اوپر حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے، کن کن برتنوں میں حضور پانی نوش فرماتے، کھانا نوش فرماتے، کیا کیا چیزیں میرے نبی نے نوش فرمائی ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات کیا ہیں، جوانی کے واقعات کیا ہیں، آپ کی یہ ساری حال، یہ ہے جی غلامی رسول. اپنے نبی کی حالات زندگی سے واقفیت کا نام
یہ غلامی رسول ہے. اگر حضرت یہ نہیں ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، دعوے کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہاں میں غلامی رسول. آپ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں، آپ ایک مقرر کریں، عالم دین کو مقرر کریں، ایک پڑھی لکھی شخصیت کو مقرر کریں، آؤ یار ہمیں سنا کے جاؤ. حضور کی زندگی کا یہ پہلو ہم نے چاہیے. آپ مقرر کریں جناب میں چاہتا ہوں کہ میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے حالات ہیں میں وہ سننا چاہتا ہوں. جی آپ مہربانی فرمائیں، آپ ہمیں حضور کی بچپنا سنائیں، آپ ہمیں جوانی سنائیں، آپ حضور کا بڑھاپا سنائیں. اب حضور کی ازدواجی زندگی جو ہے حضرت یہ بھی محفوظ ہے. میرے نبی نے اپنی ازواج سے باتیں کیا کی وہ باتیں بھی محفوظ ہیں. میرے نبی نے اپنی اولاد سے نواسوں سے باتیں کی وہ بھی محفوظ ہے. بیٹیوں سے باتیں کی، بیٹوں سے باتیں کی، وہ حضور کی ساری محفوظ ہے زندگی. ایک زندگی کا پہلو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ میرا مزاج ہے جمعہ والے دن میں اکثر جو ہے نا جی نئے سے نیا قرآن کا وہ پہلو جو عام روٹین میں بیان نہیں ہوتا اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں. ہر ایک زندگی کے پہلو سے متعلق میری اپنے مزاج ہے. ورنہ ہمارے بھی جو ممبروں پر تشریف فرما ہیں وہ ساتھی رجب آ گیا نا جی، ہر ایک نے معراج ہی بیان کرنا ہے. میلاد شریف آ گیا، ہر ایک نے حضور کی پیدائش ہی بیان کرنی. یار حضور کی باقی زندگی کدھر گئی؟ حضور کے باقی معاملات کیا حضور نے کافروں سے معاملات نہیں کیے، اپنوں سے معاملات نہیں کیے، صلہ رحمی نہیں کی، ازواج کے ساتھ معاملات نہیں کیے، بحیثیت سپہ سالار حضور نے اپنے معاملات نہیں فرمائے؟ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، گھریلو زندگی، باہر والی معاشی زندگی، معاشرتی زندگی کو یہ سارے پہلو کہاں جائیں گے؟ اور ان کو چھوڑ کے کہوں جو مجھے بس غلامی رسول میں موت بھی قبول. بابو چہرہ تجھے محمدی قبول نہیں، عمل نماز تجھے محمدی قبول نہیں. یعنی آپ نماز پڑھنے نہیں چاہتے، آپ صورت ویسا بنانے نہیں چاہتے تو کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ دعویٰ نہ کریں نا، دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی سمجھیں، اللہ وحدہ لا شریک بیان تو منافقوں سے کر رہا ہے لیکن دراصل آج کے مسلمان کو جھنجھوڑ رہا ہے. اوے اللہ کے بندے، جس مرضی قلعے میں چلا جا، پہاڑ میں گھس جا، غار میں گھس جا، کسی تہہ خانے میں گھس جا، جتنی تیزی سے ہو سکے گھس جا، لیکن میرے رب کی گرفت سے نہیں بھاگ سکتا. رب نے گرفت کرنی. پھر جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر عدل پر اعتراض کیا. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانۃ وهو يقسم تبر الغنائم وهو في الحجر بالعدل فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل فقال عمر دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرع عنق هذا المنافق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحابي أو صيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. یہ سنن ابن ماجہ شریف میں 172 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا نبی کا حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی غزوہ حنین سے واپسی پر آ رہے تھے تو مقام جعرانہ پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اس حالت میں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو حضور نے ایک تھیلہ دیا ہوا تھا جس میں چاندی بھری ہوئی تھی اور حضور ایسے اس تھیلے میں ہاتھ ڈال کے چاندی مٹھیاں بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے. ایک بندہ آگے کہنے لگے اعدل یا محمد، اے محمد عدل کرو، آپ عدل نہیں کر رہے. اللہ اکبر. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا. فرمایا ویلک، اور برباد ہو نامراد آدمی، اگر محمد میں عدل نہیں کروں گا وَمَن يَعْدِلْ بَعْدِي إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں نے عدل نہیں کرنا، اللہ کا نبی اگر عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عدل نہ فرماتے، حضور کا مشن 14 صدیوں کے اوپر محیط نہ ہوتا جناب، جتنے بھی مشن چلیں سب ختم ہو گئے. سب صرف 23 سال کی محنت ہے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. صرف 23 سال کی محنت، 23 سال کی محنت کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں. آج بھی حضور کے اوپر کٹ مرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہاں جی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصر میں کٹیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ حسن یوسف تھا جس کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. سونے تیرا
حسن نہیں دیکھا کسی نے، تیرا حسن نہیں دیکھا، صرف تیرا نام سنا ہے۔ ادھر حسن دیکھ کر کیا کٹ رہی ہیں؟ انگلیاں، ادھر سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ مردان عرب، عرب سب سے زیادہ غیرت مند قوم جانی جاتی ہے، اور عورت سے مرد افضل ہے۔ الرجال قوامون، ادھر حسن یوسف دیکھ کر عورت انگلی کاٹ رہی ہے، ادھر ذکر مصطفیٰ سن کر مرد اپنی گردن کٹوا رہا ہے۔ آج بھی حضور کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ حضرت جی یہ مشن کی کامیابی کا سبب کیا تھا؟ میرے نبی کا عدل، ان کا عہد دین الہی پر ایسے زبردست قسم کر کے قائم ہونا۔ آپ نے فرمایا برباد ہو نامراد آدمی، میں اگر عدل نہیں کروں گا، اللہ کا نبی عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا؟ کہتے ہیں پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو خوب جلال میں دیکھا تو دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں اس کی ابھی گردن کاٹ دیتا ہوں، ابھی گردن کاٹتا ہوں اس کی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہن دے یار، لوگ کہیں گے کہ اپنے صحاب کو ہی مروا دیتا ہے۔ ہاں جی زبان ہے نا جی، اعتراض ہے نا جی، وہ اعتراض سے تو نہیں بچ سکتے نا کوئی بھی۔ حضور نے فرمایا اس قوم کی خاصیت کیا ہوگی، اس قوم کی خاص نشانی کیا ہوگی؟ ان هذا فی اصحاب یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ لوگ جب قرآن پڑھیں گے صرف اس سے اوپر اوپر پڑھیں گے، اپنے گردنوں سے اوپر اوپر قرآن، نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ قرآن ایسے پڑھیں گے کہ بندہ بس نہ ختم ہو جائے، ایڈا سونا قرآن کمال کر دیں گے۔ لیکن آقا جی فرماتے ہیں تراقیہ گردن سے اوپر اوپر، صرف اوپر اوپر قرآن، ماہر قرآن کے کمال کے، لیکن اندر کوئی نہیں اتر رہا۔ پھر حضور نے فرمایا اور یہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات تو منافقین سے کی جا رہی ہے، جھنجھوڑا مسلمان کو جا رہا ہے۔ مسلمان اللہ کی قسم اگر آج ہم صحابہ کے سامنے ہوتے نا تو منافقین ہمیں تانا مارتے صحابہ کو، یہ قوم یہ حضور کے غلام کہلا رہے ہیں، اس سے اچھے ہم نہیں تھے، ہم تو نماز بھی پڑھتے تھے، ہم تو صدقہ بھی دیتے تھے، خیرات بھی دیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، ہم نے تو قسمیں بھی کھائیں، سارا کچھ کیا، تو ان کے پیچھے یہ مقام لے جائیں گے۔ حضرت آخری بات سماعت فرمائیں، آپ ہیں یا میں، کوئی بھی ہے، اللہ کی عدالت میں ضرور کھڑا ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے جس دن ہم نے کھڑا ہونا ہے، کیا ہم اس دن تابعدار اللہ کا بندہ بن کے اعزاز کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، یا پھر شرمندگی کے ساتھ نگاہیں ہماری جھکی ہوئی ہوں گی، مجرم بن کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے؟ بس یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے اوپر اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔